السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو۔ یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی دن نکل آئے گا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سننے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وطن عزیز کے حالات جو ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں ایسے پہلے کبھی نہ تھے۔ ہر طرف آزمائش ہے، پریشانی کی خبریں ہیں، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، مہنگائی کا طوفان پورے عروج پہ ہے، بحران ایک کے بعد دوسرا پورے شد و مد سے، مد و جزر سے سونامی بن کے ہمارے معاشرے کو، وطن عزیز کو لپیٹ میں لے رہا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، دولت مند، پراپرٹیز والے، کھیتی باڑی کرنے والے، پلازوں کے مالک، بڑے بڑے بزنس مین پریشان ہیں کہ کیا بنے۔ بھائیوں، یہ جلسے، یہ دروس، یہ محاضرات، یہ بیانات اور خطابات قوم کو صرف جوشیلا بنانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ پاور شو کرنے کے لیے کوئی ایک اکٹھ یا اجتماع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ٹیوننگ ہوتے ہیں، یہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، یہ پریشانیوں کا علاج بن کے، زخموں کا مرہم بن کے، دکھوں کی دوا بن کے انسان کے لیے آنے والے دن اور رات ان کے لیے روشن رہنما ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میرے اور محبوب، آپ کے محبوب سید الرسل محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام
دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے بڑی مشکل اس کائنات کی کہ باپ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پیدائشی یتیمی گاؤں والے، محلے والے، علاقے والے، گلی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں۔ یارو غیر تو غیر، سگے بہن بھائی، چچے تائے، ددیال ننیال منہ موڑ لیتے ہیں کہ یتیموں کا بوجھ اب سہنا پڑے گا، لہذا پہلے ہی اپنے طور اطوار طریقے بدل لیں تاکہ ادھر کو کوئی منہ ہی نہیں کرے۔ سچ یہ ہے کہ میرے رب نے میرے محبوب کو ولادت سے پہلے باپ کی یتیمی دے کے ایک بات سمجھانی تھی کہ معاملہ صرف وسائل کا نہیں ہوتا۔ تیرا رب، تیرا پروردگار، تیرا پالن ہار، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، تیرا رب اور الہ، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اسی رب نے جو دیا ہے وہ عقیدہ بنا لو۔ دن اور رات سے زندگیاں اور حالات بدلتے ہیں، اور اللہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کے اس صورت میں آگے جا کے جو ایک حقیقت بیان کی ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، محبوب اس کائنات کا پیدائش سے پہلے باپ کو اٹھا لینا، یتیم بنا دینا، یتیمی کا سہرا اور جھومر ماتھے پہ سجا کر کے پوری دنیا کو دکھا کر کے پھر تیری یتیمی کو سہارے دے کے اسراء پہ بلا کر کے معراج کروا کر کے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے ماوراء لے جا کر پوری دنیا تیرے نیچے کر کے تجھے اپنی قربتیں دے کے جنت اور جہنم دکھا کے پوری کائنات میں عظیم تر نہیں بنایا تو کہیے الم یجد کا یتیما۔ تو سبق یہ ملا کہ تیرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تعلیم کے لیے باپ کا محتاج نہیں ہے، وہ پرورشوں کے لیے صرف ماں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ماں باپ دونوں کو مروا کر کے ترکی کے زلزلے کے اندر جہاں ماں کی موت اور دنیا ختم ہو رہی ہے، اسی کے پیٹ سے ایک بچے کو جنم دے کے زلزلہ جب موت رقص کر رہی ہے، اس موت کے اندر سے زندگی دے کر کے اس بچے کو پیدا کر کے بچا کر کے کائنات کے اندر آپ کو بھی دکھا دیا، مجھے بھی دکھا۔ تو کہا کہ عقیدہ رکھو، مشکلیں بہت بڑی ہیں لیکن مشکل کشا ساری مشکلوں سے بڑا ہے۔ پہلا حل، دنیا کی ہر مشکل میرا رب آسان کر دے گا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا یہ وتیرہ، طریقہ اور انداز اپنائیے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ یارو کافر کے پاس، ملحد کے پاس، مشرک کے پاس، یہودی مجوسی کے پاس، نصرانی کے پاس، سکھ یا ہندو کے پاس، بدھ مت کے پاس، کسی نن مسلم کے پاس تو یہ نسخہ نہیں ہے، لیکن تیرے میرے پاس تو مسجد ہے نا، اللہ کا گھر بھی ہے، صفیں بھی بچھی ہوئی ہیں، سجدہ گاہیں بھی ہیں، وضو کے لیے پانی بھی میسر، غسل کے لیے ابھی حالات باقی ہیں، نہیں مل رہا پانی غسل کرنے کو، وضو کرنے کو، تیمم کر لیجئے، نہیں مل رہی مسجد تو کسی بھی جگہ مصلی بچھا لیجئے، مصلی بھی نہیں ہے تو ننگی زمین پہ آ کر کے اپنے پاؤں ٹکا دیجئے، ذرا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے کہیے، اللہ مشکلیں بڑی آن پڑی ہیں لیکن میں نے مشکلوں کو کہہ دیا ہے کہ میرا مشکل کشا تم سے بڑا ہے۔ تیرا رب تیری لاج نہیں رکھے گا۔
رکھے گا؟ انا عند ظن عبد بھی، اللہ پر یقین کرو۔ میرے ایک دن 3 پروگرام تھے، ایک بزرگ کا فون آیا، کہنے لگے کہ پتر ساجد، میں کہ جی، کہندے یار ایک نہ پھڑ مار بیٹھا۔ میں کہ جی حکم؟ کہندے پھڑ اے ماری ہے کہ وہ میرا بھتیجا ہے، تو میں انہوں جدوں بھی کہنا انہیں آ جانا ہے، تو اے میرے ذہن چ ہی نہیں رہا بھی تیرا وہ ٹائم خالی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں کون سی تاریخ کا؟ تو بتایا، میں نے ان کو کہا کہ میرے تو آج 3 پروگرام ہیں۔ کہنے لگے پتر اے نہیں مینوں پتا، میں نہ پورا بھار نال منہ کھول کے نہ وڈی ساری پھڑ ماری ہے، ماری میں پھاڑی، ہوں اگے تو لاج رکھ لا تے پاویں۔ اب بزرگوں نے جس انداز میں بات کی تھی نا، انداز بڑا منفرد تھا، نرالا تھا، اور زندگی میں کسی نے پہلی مرتبہ ایسے بولا۔ میں نے 3 پروگرام والوں سے رابطہ کیا، میں کہ یار ساڑھے چاچا جی نے وہ میں کہہ بیٹھے نے کہ انہاں بڑے مان تران نال آکھیا تے جے انہاں دا میں اج مان توڑاں تے گل چنگی نہیں۔ اللہ جزا دے ان 3 بھائیوں کو، 3 پروگرام والوں نے اجازت دی، اور میں ان بزرگوں کی جنہوں وہ پھڑ کہن ڈے سی نا، کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو اتنے یقین سے کرتے ہیں کہ عرش بری والا نہ نہیں کرتا۔ آنا عند ظن عبد بھی، یہ حدیث قدسی ہے، تیرے رب نے کہا ہے محبوب ان کو کہو میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، جو بول دیتا ہے میں تول دیتا ہوں۔ اور حضور آ کے مسجد میں کیا کہتے تھے؟ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، سانوں کوئی ٹینشن ہوئے پتر پیو کول بھجے گا، دھی ماں کول جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، دیہاتی کسی شہر میں اپنے کسی اچھے وقت کے بیلی کے پاس جائے گا، جہاں سے امید ہوگی وہیں جائے گا نا۔ یتیم مکہ کہاں جاتے ہیں؟ جب بھی دکھ آتا ہے رب کے گھر جاتے ہیں اور قدم گاڑ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں اپنے دکھڑے رب کے سامنے رکھتے ہیں، اور میرے رب نے ہر آزمائش کو ٹال کر کے میرے محبوب کے مسئلے حل کیے کہ نہیں کیے؟ میرے بھائیو آج بھی موقع ہے، ہم لوٹے، مسجدوں سے بہت دور ہو گئے، جہاں سے مشکلیں حل کروانے جا رہے ہیں وہ بیچارے خود مشکلوں میں ہیں، اور مشکل کشا ہے کہ راتوں کو آسمان اول پہ آ کے اٹھا کے جگا جگا کے یہ کہہ رہا ہے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، مگر اس وقت کوئی مانگ نہیں رہا۔ دنیا میں جتنے بزرگ گزرے ہیں نا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھے، زندگی پڑھ کے دیکھے، وہ پچھلی رات کو سونے والے نہیں ہوتے تھے، وہ جاگتے تھے، وہ مانگتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، وہ استغفار کرتے تھے، وہ معافیاں مانگتے تھے، وہ قیام، وہ رکوع، وہ سجود کر کر کے قدموں پہ ورم پڑ جاتے، اور جب صبح ہوتی قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو کیا ہے نا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو معاف کر دینا، حق ادا نہیں ہو۔ میرا ایمان ہے کہ رب کے در پہ آئے ہوئے بندے کو رب کیسے موڑ دے گا؟ جب انسان ڈرتا ہے کہ میرے در پہ کوئی آئے تو اسے موڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی کانفرنس کی وسعت سے عقیدہ بناؤ کہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ زراعت میرے ملک کی ریڑھ کی ہڈی بولی گئی ہے، لیکن تیرا رب جو ریڑھ کی ہڈی کو بنا کے انسان کو چلاتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے بغیر بھی چلا سکتا ہے۔ زمین کے پانی ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب جب ہم نے بولا ہے رب نے اتنا پانی دیا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں گیا۔ اسی سال دیکھو اللہ سے
اللہ کے گھر میں امید رکھ کے آیا کریں اور استغفار کریں، شروع کر دیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرا رب ناراض بھی ہو، بندہ استغفار کرے، میرا رب گناہ معاف کر دیتا ہے، اور صرف گناہ معاف نہیں کرتا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آپ کا رزق آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے۔ وفی السماء رزقکم، وہ وہاں سے رزق اتار دیتا ہے، وہ پانی اتار دیتا ہے، وہ رحمت اتار دیتا ہے، وہ برکت دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگے استغفار کر کے، اور اس میں برکت مانگے۔ بھائیو، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم عللو تللو پہ آ گئے۔ آپ یقین کریں، ہمارے گھروں کے اندر اب ٹائلیں نہیں لگ رہی۔ جب ٹائلیں نہیں تھی تو ہم نہیں رہتے تھے، لوگ امیر نہیں تھے، جب یہ پردے نہیں لگے ہوئے تھے تو زندگی نہیں گزر رہی تھی۔ ایک انگریز نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس دنیا میں سب سے کم ترین وسائل کے اندر رہ کے، کم ترین وسائل، محدود سی قوت لا یموت، اتنے لقمے بھی نہیں ملتے تھے کہ کمر سیدھی رکھ سکے، اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر رنگ کے پیچھے باقاعدہ کپڑا باندھا جاتا تھا کہ کمر دوری نہ ہو۔ اس قدر میرے محبوب کے پاس وسائل کم تھے، رب چاہتے تو من سلوہ اتار سکتے تھے۔ معراج پہ محبوب گئے تھے تو ایسے ایسے تحفے دے دیتے جو کبھی ختم نہ ہوتے، ایسے محل اتار دیتے جو رب جنت کا پلاٹ زمین پہ مدینے میں اتار سکتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا سکتا ہے۔ وہ تیرے میرے نبی کے جھوپڑے کو، روزے کو، وہ اس ایک چھوٹے سے کھجوروں کے پتوں کے بنے ہوئے اور کچی مٹی اور گارے کے اٹھائے ہوئے دیواروں کو رب سونے کی بنا کے، یاقوت کی بنا کے، مرجان کی بنا کے، چاندی کی بنا کے، جواہر اور لال لگا کے، سیم و زر اور سونے سے بھر کر کے، چمک دمک دے کے، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے محل کو کائنات کا سب سے عظیم محل بنا سکتا، مگر امت کو سبق دیا کہ تمہارے نبی کو ہم نے محدود وسائل میں رکھ کے پیغمبر کو اس زندگی میں رکھا ہے، لہٰذا اگر مشکل آ گئی ہے تو نو پرابلم۔ ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں انہوں نے سیرت دی ہے، سبق سکھایا ہے۔ کیا سبق؟ کہ اگر ایک مہینہ گھر میں چولہا نہ جلے تو شکوہ نہیں۔ دوسرا جو سبق ہے، پہلا استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور توکل کر کے چلیں، وہ دے گا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جو کچھ ہے نا اس پہ شکر کرنا سیکھیں، شکوہ چھوڑ دیں۔ صبر اور شکر، شکوہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات پتہ کیجئے، آج تیرے میرے گھروں میں الماریوں میں کپڑے اتنے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں، استری کر کے لٹکائے ہوئے، گٹھڑیوں میں باندھے ہوئے، خانوں میں تہ در تہ رکھے ہوئے، پیٹیاں بھری ہوئی، مگر جب کسی شادی خوشی موقع پہ جانا پڑ جائے، انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا پہنا جائے۔ جیسے کماد میں سے گنا ڈھونڈنا مشکل، ایسے گھر میں سے سوٹ کا صرف انتخاب مشکل، مگر شکوہ کیا ہے؟ تسی مینوں اس دفعہ بیاہ تے نواں سوٹ نہیں لے کے، کم از کم تین تے ہونا، 3 دن لگے، عید پہ تو ہونا، پہلے دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے، تیسرے دن کے لیے، فلاں فنکشن پہ یہ پہنا گیا تھا، اب نہیں پہنا جا سکتا، سب نے دیکھا ہے۔ تو میرے دوست پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اپنے بزرگوں سے پتہ کریں۔ ایک چٹا سوٹ ہوندا سی لٹھے دا، تے 5 بھرا تے 6واں پیو، تے جنہیں کتے وانڈے جانا اونے ہی او پا لینا تے گھوڑی تے بہ جانا تے پھب جانا، تے کوئی بھی نہیں سی کہندا کہ یہ تے سوٹ تہاڈے پیو نے کل پایا سی، پرسوں بڑے نے پایا سی، اج تو پا لیا۔
یار جی یہی گل ہوئے پھر اسی تو رگڑے گئے نا، میڈیا دے بندے ہیں۔ پھر ایک پروگرام تے سوٹ انہوں نے ویکھ لیا سی، ہن دوجے تے نواں پائیے۔ یہ تے کل جڑا نا جی ساری دنیا نے ویکھیا کہ میں پایا سی، ہن ہور ہونا۔ تیرے محبوب نے پرانے کو دھو کے پہننا سکھایا ہے۔ یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وقت کا امام ہو، امام الانبیاء ہو، اور نماز پڑھانے آ رہے ہوں، اور فجر کی نماز ہو، اور چادر جو ہے وہ ایسے ہو کہ ابھی دھو کے آئے ہیں۔ جاؤ پڑھو کتاب الغسل میں، کتاب الطہارہ میں جاؤ پڑھیے میرے پیغمبر کی سیرت میں، دنیا کے ہر مسلک کی کتاب میں یہ عبارت موجود کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے آئے، سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی چادر کے اوپر لگے ہوئے مواد کو کھرچا، دھویا، اور ابھی نشان باقی تھے، اور اسی نشان کے ساتھ میرے نماز پڑھانے آ گئے۔ تو ساڈے اللہ معاف کرے جے استری والے کو ماڑا جا کوئی نشان لگ گیا تے او دی کم بختی، جے گھر مایا لاؤندیا بی بی کو لگ گیا تے تاں کم بختی۔ آئیے تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھیں، کچھ نہیں ہوگا، سطر ڈھانپنا ضروری ہے، ہلکے پہن لیں، برانڈڈ کوئی ضروری نہیں ہے، شخصیت کو برانڈ ہونا چاہیے۔ کپڑوں کا کیا ہے؟ تیرے محبوب نے کہا تھا کہ شہرت کے کپڑے، غرور کے کپڑے، تکبر کے کپڑے، دکھاوے کے کپڑے، دوہرے معیار کے کپڑے۔ میں نے بڑے بڑے مہنگے سوٹوں میں بڑے بڑے سستے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے مہنگے سوٹ جنہیں بتانا پڑتا ہے باجی پتا جے میں کتھوں لیا ہے، باجی میں نہیں پتا جے کنا مہنگا، نہیں میرے نہیں علم چ، کوئی ججمنٹ کرو یار، جیڑا پا کے پوچھنا پوے تو دسنا پوے بھی کنے دا ہے تے کتھوں لیا ہے، تو فائدہ اس سوٹ پائے دا۔ شخصیت ایسی بناؤ کہ بوری بھی باندھ کے نکلو تو مصعب ابن عمیر لگو رضی اللہ تعالیٰ، ٹاٹ بھی لپیٹا ہوا ہو تو فرشتے رشک کریں کہ زمین کا شہزادہ، محبوب کا ماننے والا، ایمان والا، کلمے والا جا رہا ہے۔ حضرات ایمان پختہ کیجئے، شخصیت بنائیے، رب تیرے پسینے کو بھی خوشبو بنا دے۔ لیکن اگر شخصیت بدبودار ہے، گندی ہے، باطن میں نیری نجاست ہے، تو اچھے اور مہنگے سوٹ پہن کے فرانس کی خوشبوئیں ادھر اور پرفیوم لگا کے کچھ نہیں بنے گا۔ شکوے چھوڑیے، میسر میں رہنا سیکھیے، جو رب نے عطا کیا ہے اس سے آگے مت بڑھیے، اللہ کا شکر کریں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ آئیے میں مثال دینے لگا ہوں، میرے محبوب معراج پہ گئے، واپس لوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پہ، کھجور دے پتے والا مصلی تے تسی ویکھیا ہی ہونا کسے زمانے چ، ہوں ہی دوجیاں چٹائیاں آئیاں نے، پتہ نہیں تسی انہوں کی کہندے جے تھے، مصلی چٹائی یا مصلی، جتھوں یاسین حیدر صاحب آئے نے نا، اس علاقے چ انہوں تڈی کہندے نے، ایدہ ہی بنا کے منجیاں دے اتے وچھایا جاندہ ہے تے ایہی تھلے وچھایا جاندہ ہے تے اینوں پھوڑی کہندے نے، بیسیکلی اینوں تھلے وچھا کے ایدے تے بہن دا نا نسبت اختیار کر گیا پھوڑی، وگرنہ پھوڑی اس مصلی دا نا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آئے، مدینے میں ہیں، لیٹے ہیں، اور جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں کہ پورا ڈیزائن بنا ہوا ہے چٹائی کا، پتوں کا۔ صحابی بیٹھ کے رو پڑے۔ یہ باہر قافلوں پہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، ملٹی نیشنل کمپنیاں تھی، کاروان چلتے تھے، ٹریڈ اور بزنس کا کام تھا، تو جو لوگ باہر رہ کے آتے ہیں نا، انہیں وہاں کی چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس ملک کے روڈ اچھے ہیں، کہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، کہاں کا پھل اور فروٹ اچھا ہے، کہاں کا کپڑا بڑا زبردست ہے، کہاں کے کھانے بڑے خالص ہیں، کہاں کے جو ہیں وہ بیڈ بڑے کمال کے ہیں، کہاں کے میٹرس اچھے ہیں۔ تو دنیا امپورٹ کرواتی ہے اور بڑے فخر سے کہتی ہے یہ چیزیں امپورٹڈ ہیں۔ میرے حضور
کی کیفیت کیا ہے کہ چٹائی پہ سوئے جسم پہ نشان پڑ گئے. ساڈا منڈا کوئی 2 مہینے سعودیہ یا دبئی لا آوے اور کچھ نہ ہوئے تے ہوندیاں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور لیاؤ کہ پنڈ والےاں نوں بخاوے آ میں آندا تے سونے تے 7 آسماناں پار گیا سی تے جنت چ گیا سی تے کچھ نہ کچھ تے نال لے آوندے نا. تے جے ایویں ہی وزٹ ویزے تے گیا ہوئے مہینہ کے باہر رہ آوے نا تے پھر انہوں شرشمیر ہی چنگا نہیں لگدا. 100 مثالاں دو یار باہر دنیا اداں اتنے حالات خراب نے انہاں دیاں گلیاں ایویں ساڈا آ ہے اتنے بڑی صفائی. اتنے میرے محبوب نے آ کر کے دنیاوی حوالے سے معراج کے بعد کوئی ایسی اپنے اندر چینج پیدا نہیں کی کہ لگے کہ انہیں دنیا اس حوالے سے اچھی نہیں بس وہ ہو. صحابی نے کہا محبوب اجازت دیں میں آپ کے لیے نرم سا گدا بنانا چاہتا ہوں. اور گدا بھی کس کا؟ پیور جلد کا، چمڑے کا. ہم اس کے اندر کوئی نرم چیزیں ڈال دیں گے تو نرم گدا بن جائے گا. دنیا کے جعلی بادشاہوں کے پاس یہ سہولتیں، یہ ساری عیاشیاں، اور ہمارے نبی، ہمارے کریم، ہمارے مخدوم، ہمارے محبوب، ہماری عظیم ترین ہستی امام الانبیاء، پوری کائنات میں سب سے نرم نازک الطف بدن والے، اور آپ پہ نشان پڑے. میرے محبوب نے آگے سے کیا کہا؟ میرا مرید تکو کڈا زبردست جے نے میرے بارے کنا چنگا سوچیا. اج کسے پیر نو کہہ دے نا جی تسی چاہ کیڑی پین ڈے ہو ڈبے والے دودھ دی، میرے کو اینیاں مجھاں نے میں ایک مجھ بھیج دینا. تے پیر آن کے نا سپیکر چ دسے گا مرید ہون تے اداں دے ہون، تسی کسے نے کچھ نہیں سوچیا. آ جس میرے نبی کا یار بھی ہے مرید بھی ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ نرم گرم بستر اور گدا، حضور اجازت دیجیے میں لے کے آتا ہوں. آقا نے سامنے سے کیا کہا؟ ترمذی کی صحیح حدیث سنیے. کیف انعم، میں جڑے صوفے تے بیٹھا نا کڈا عالی شان ہے، پاویں میرے پیر لگن تھلے پوری طرح تے پاویں نہ لگن، ٹھیک ہے. اینی جگہ تے 3 بندے آرام نال بہ سکتے سی، لیکن اسی اپنے رکھ رکھاؤ لی اللہ ہور تانوں بہتا دے. اس تو ہی وڈے وڈے بناؤ مسیت جڈا تہاڈا ایک صوفہ ہو، وہ کلے بہو تے پورے نہ ہو، اینی اللہ صحت دے. میرے ویر جنہ کچھ بنا لو آخر وہی 2 گز دی قبر. میرے محبوب نے جواب دیا کیف انعم، میرے یار، میرے صحابی، نرم گرم بستر کی بات کرنے والے، گدے کا بولنے والے، یہ دنیاوی نعمتیں کیف انعم. میں چاہتا تو رب کو کہہ دیتا مجھے مل جاتی ہے، لیکن میں ان نعمتوں کے چکر میں کیسے پڑ جاؤں؟ جب سے میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے نا، اور اس فرشتے کو دیکھا ہے جس نے منہ میں سور ڈالا ہوا ہے، پھونکنے والا آلہ اللہ نے بنایا ہے، سور کہتے ہیں اس کو قرآن کی زبان میں. کدل تک عمل کرن، صاحب القرن نے، اس فرشتے نے منہ میں سور اور جو ہے وہ کرن، وہ سینگ ڈالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، تیار کھڑا ہے. واستمع الاذن، کان لگا کے کب سے رب نے کائنات بنائی ہے وہ منتظر کھڑا ہے. متی یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ، کب تیرا رب حکم دے اور وہ پھونک مارے اور پوری دنیا میں زلزلہ برپا ہو، ہوائیں چلیں، آندیاں طوفان ہو، یہ چھتیں اڑ جائیں، یہ پلر گر جائیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس پھونک کی پاور سے پوری زمینیں ہل چل مچ جائے، سمندروں میں آگ لگ جائے اور چاند ستارے جھڑ جائیں، گر جائیں، دنیا کی ہر چیز تہس نہس ہو جائے، پہاڑ روئی بن جائے، انسان پتنگے بن جائے اور یوں بکھرنے لگے کہ کسی کا کچھ نہیں بچے، چاروں طرف بربادیاں. اقتربت الساعہ، یہ پل محبوب کہتے ہیں یوں میرے اور قیامت کے درمیان یوں قریب. تو پھر میں دنیا کی اسائشوں میں کیسے پڑ جاؤں؟ باجی پتا ہوئے جی اج مکان بنایا، کل بلڈوزر نے ڈیگ دینا. اللہ نہ کرے شام والے نے کوئی چنگے سونے مکان نہیں سی بنائے، کڈیاں اونچیاں بلڈنگاں سی. عراق یار آج کیا حالت ہے، کتنی کتنی بلند منزلیں تھی یہ ترکیہ کی. لوگوں ذہن میں رکھو یہ سب تہس نہس ہونے والا ہے، گرنے والا ہے. آسائشوں سے نکل کر کے ضرورتوں کا سفر شروع کر دی.
یہ تھی میرے پیغمبر کی زندگی سیرت. کانفرنس تھا عنوان کی ہے جی میرے نبی کی سیرت سنا رہا ہوں کہ آپ دنیا کی ناز و نعم سے نکل کے علل تلل سے نکل کے بلا وجہ کی آج ہم اصل میں تعیش میں چلے گئے ہیں، عیاشی کے سامان ڈھونڈنے لگے ہیں، نرم نرم پولے پولے ریموٹ کنٹرول سب ہاتھ میں. ہن سانو کچے مکان کتھوں چنگے لگنے کی خیال ہے؟ وہ مٹی دا گارا بنا کے تے او دے نال ہی ردے دیاں دیواراں بنا کے تے چک کے نہ پٹھے دی ضرورت نہ اٹ دی لوڑ نہ کسے گنے دی نہ تکے دی نہ کسے بالن دی تے بنا کے ٹھنڈا بھی تے گرم بھی رہندے رہنے ساڈے وڈیرے کہ نہیں. تے تواڈے میرے ورگے لال جم گئے تے او گھٹ لال سن آپ یار. لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگ رہتے کچے میں تھے مگر نمازی بڑے پکے تھے. مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. در و دیوار کچے تھے مگر یہ ماتھے بڑے مضبوط تھے، نہیں جھکتے تھے غیر اللہ کے سامنے. مگر ہم تعیش میں آگے ضرورتیں بھول گئے. رب ضرورت تو کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں. ہماری اب خواہش کیا ہے؟ اللہ کرے اس تشمیر چو نکل کے نہ کتے فیصل آباد چنگے جی حسن سوسائٹی دے وچ ابے نے ساری زندگی رہتے رول کے گزاری ہے، اسی نہیں رہنا. چلے جی وہاں چلے گئے، یہاں سے ستارہ کالونی اور قرب و جوار میں گئے، وہاں اچھا نہیں لگا اور آگے چلے گئے، موٹر وے کے قریب چلے جائیں. موٹر وے پہ گئے تو اب لاہور ہونا چاہیے، لاہور پہنچے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اسلام آباد ہونا چاہیے. وہاں چلے گئے تو تھوڑا آگے مری ہونا چاہیے، ناران کمان اور جو ہے اوپر کی وادیوں میں اور جو ہے وہ پہاڑوں پہ ہونا چاہیے. پھر کرتے کرتے بیرون ملک ہونا چاہیے. پھر جو ہے یہ خواہشات ہمیں لے کے سوئٹزرلینڈ، یورپ، مختلف ممالک، کہیں ادھر کو مشرق کی طرف تھائی لینڈ اور دیگر نکلتے نکلتے ہم جو ہیں کہاں کہاں نہیں گئے. دنیا ادھر کینیڈا تک پہنچ چکی ہے اور ادھر کہاں ہانگ کانگ، کہاں وہ آگے کے علاقے. لیکن سکون پھر بھی نہیں ملا. اور میرے محبوب مدینے میں چٹائی پہ لیٹ کے بھی کہہ رہے ہیں کیف انعم. اور ایک اور بات کی وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھا کرے اور میرے محبوب رکھتے تھے. کہتے ہیں ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها. رب نے مجھے جنت دکھائی اور محبوب نے جنت کا ایک ایک وصف بیان کیا ہے، چھپایا نہیں. کبھی دل کرے نا بہت اچھا لینے کو تو جنت کو سامنے رکھیے، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ مکان تیار ہے. کرائے کے مکان پہ میرے ہمسائے تھے تو ان کی نا چھت لیک کرتی تھی. تو میں نے ایک دن کہا جی تھوڑے جے پیسے لا لو. کہنے لگے جی بس ہمیں مہینے ڈیڑھ دی گل ہے، اسی اپنے اگلے مکان چ ٹر جانا. ہوں ایویں کھپیے پھر اس کے اوپر سے وہ باقاعدہ گرنا شروع ہو گیا مواد اور مٹیریل. میں نے پھر کہا، کہنے لگے پروفیسر صاحب دن تے گنے چنے رہ گئے نے، اتنے چادراں پا دیتیاں نے، گزارا ہون ڈیا ہے، وقت لگاونا ہے، پہنچ جانا اپنے. مجھے نہ ان کی باتیں سن کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی یاد آ گئے. ان کے گھر مہمان آئے تو گھر میں کھانے پینے کے کوئی برتن ہی نہیں، لیٹنے کا سامان ہی نہیں، کوئی چادریں اور بچھونے ہی نہیں ہیں. مہمان نے کہہ دیا سوڑے ہو جتھے رہندے ہو کوئی تھوڑیاں جیاں چیزاں بھی رکھ لو. کہنے لگے یار ایدا ہے کہ ایک گھر ساڈا نہیں، جدہ ہے انہیں لے لینا، تو میں عارضی رہن دیا. مہمان نو گل سمجھ نہیں آئی تو کہنے لگے یار پاویں عارضی رہن دیا کوئی چار تھاں بھانڈے تے ہونے چاہیے نے نا. وہ کہنے لگے یار اصل چیتا ہے کہ میرا نا ایک اور مکان ہے، میں سارا سامان نا ادھر بھیجی جان گیا. مہمان کو پھر سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے ابھی تو یہاں رہ رہے ہو نا، یہاں کچھ رکھو. اور وہ کیا کہہ رہے تھے، جب یہاں رہنا ہی نہیں تو پھر لمبی امیدیں کیسے. تواڈے پنڈ چ تو خیر پھر بھی فرق ہے، میں اگے بہت آپ پھریا نہیں. پنڈاں چ جائیدا نا تو یقین کرو گھر دی کرسی اینی اچھی چک کے رکھتے ہیں جنہ تہاڈا ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہے.
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। नहीं मेरे दोस्त, तेरे पैगंबर की जिंदगी और सीरत अगर पढ़नी है, अल्लाह तुझे हज उम्रे का मौका दे, मेरे महबूब के हुजरे जरूर देख के आ। 12 हुजरों के इस वक्त जो बाबुसलाम है ना, उस तरफ निकले मस्जिद नबवी से, तो वहां उनकी सारी तफसील बनी हुई है। कौन सा हुजरा कहां था, कैसा बना हुआ था, कितने फासले पे था। एक चटाई है, एक चारपाई है, एक मटका है, जरूरत की 2-4 चीजें हैं, वसाइल कम से कम तर हैं, मगर मेरे महबूब ने कभी इसको दीन में और रब की इबादत में रुकावट नहीं बनने दी। लोगों नहीं था गीजर मेरे महबूब के घर, नहीं थी गैस वहां पे, गुजारे नहीं हुए, नहीं थी लाइट वहां पे, चिराग भी नहीं था। और जब मेरे महबूब इस दुनिया से गए हैं तो चिराग में डालने के लिए घर में अपना तेल भी नहीं था। आप क्या समझते हैं? तो दीन को अधूरा छोड़ गए, काम अधूरे छोड़ गए, मसले बना के चले गए। आजमाइशों में लिखता है वो अंग्रेज, सबसे कम तर वसाइल में महदूद तरीन किस में ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ बहुत अजीम तर मकासद रख के बड़े ही मुख्तसर वक्त में इनकलाब बपा कर गए थे। जो यार बना गए थे बड़े पक्के तैयार कर गए थे। फिर उन यारों ने आपकी जिंदगी में आपकी आंखें ठंडी की, आपकी जिंदगी में सुकून दिया, और फिर आपके बाद भी कैसर और किसरा और सुपर पावरों को सारे वसाइल के साथ गिरा करके यूं दुनिया से गायब किया कि जैसे कभी उनका नामो निशान भी नहीं। ये बरकतें थी उस शुक्र की, उस अकीदे की, उस इस्तिग़फ़ार की, उस ईमान की और उस यकीन की जो अल्लाह पर था कि रब मुसब्बिबुल अस्बाब। तो हमने अगला नुक्ता क्या कि ऐशो इशरत से निकल के जरूरतों तक आ जाए। मुश्किलें कौमों पे आती रहती हैं, जल्जले आते रहते हैं, घर छिन जाते हैं, लोग कैंपों पे चले जाते हैं। तेरे मेरे मुल्क में ही यहां सिलाब के दिनों में जो हुआ, बारिशों के साथ जो हुआ, आप और मैं देख चुके हैं। वो जी मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्या माना है दिवालिये का? मुझे नहीं इस बात की समझ आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पहले खबर दी थी कि दुनिया तरक्की करेगी, बड़े उरूज पे जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये फिर गधे घोड़ों पे आएगी। आपको पता है दुनिया के सारे फ्यूल्स खत्म हो जाएं, खुश्क रोटी का टुकड़ा भी अपने बच्चे को खिला दे, अल्लाह इस खुश्क टुकड़े से तेरे बच्चे के अंदर ऐसा फ्यूल पैदा करता है, ईंधन पैदा करता है, जिसको खून कहते हैं। साइकिल किदे ते चलदा भला? दुनिया दे सब तो महंगे फ्यूल थे खून थे। क्या ख्याल है, साइकिल उस पर नहीं चलती थी? तो जिसम च खून ना हो तो चल पैंदी, पैडल वजदा है। चलाते थे कि नहीं? अब दुनिया उस तरफ आएगी इंशाल्लाह, लौटेगी। गैसें सदा नहीं रहनी, ये हवाएं सदा नहीं रहनी, ये सीएनजी पंप नहीं रहे थे, पहले बने थे। और लोगों अगर ये चीजें खत्म हो गई, तेरे रब की जमीन भी बाकी, दरख्त भी बाकी, ईंधन भी बाकी, बालन भी बाकी, तेरे वजूद में बनने वाला खून का एक एक कतरा बाकी। घोड़े को थोड़ा सा चारा खिला दे, खुश्क जो है वो कुछ दे दे, 4 दाने दे दे, रब खून पैदा कर देगा, हार्स पावर बना देगा। गधे को चंद जो है वो तिनके दे दे, वो खा के भी वो तेरे माल को उठाएगा, तेरा सामान को उठाएगा। ये चीजें कयामत तक अल्लाह ने रखनी है, सदा नाम अल्लाह का। एक दुनिया की टेक्नोलॉजी, बंदे के सिस्टम फेल होने, तो क्या हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, शिकवे शुरू कर देंगे? हाँ, ये जरूर है कि आसानी के बाद मुश्किल आए तो ज्यादा महसूस होती है।
امارت کے بعد غربت آئے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جنہاں دے پہلے ہی حالات ادھر دے انہوں نے کی۔ میں راجن پور سے آگے ایک علاقہ ہے بلوچستان کی طرف نکلتا ہے بوٹیوں کا، اس کی آخری چوکی پہ تھا، کام گیا تو میرا وہاں سے گزر ہوا، پولیس والا ایک نہ بیٹھا ہوا تھا، عام سپاہی، کولوں بڑے افیسر دی گڈی لنگی، نہ اٹھیا نہ انہیں سلوٹ ماریا۔ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا ادا کہ جی، میں کہ سارے علاقے تا رواج ہے کوئی وڈا افسر آوے تو ہوں کوئی چھوٹا جڑا ہے کھڑ تے سلوٹ مرے دے، توں کوئی سلام شلام کوئی سلوٹ نہیں بھی ماریا، خیر ہے، تھوڑی سمجھ آئی جائے کہ نہیں کہ تیرا وڈا افسر لنگیا ہے تے تو انہوں اٹھ کے سلام ہی نہیں کیتا، سلوٹ نہیں ماریا۔ پتہ مینوں کی کہندا ہے اکھے بھائی تھوں دیں کہ تو لوکل ہے مقامی ہے۔ میں نے کہا جی اتنے تو یہ گل کر اگے اکھے راجن پور کنو آخری کوئی ضلع ہے پنجاب دا؟ میں کہ کو نہیں۔ اکھے جیڑی چوکی تے میں کھڑا ہی چوکی کنو بعد کوئی چوکی ہے؟ میں کہ کوئی نہ۔ اکھے ول میں کوئی سزا دے تے پٹھے سی تا کتھا پٹھے سی، انہیں کلڑنا بھی ہے تے کتھے کلڑنا، میں آخری سٹیج تے ہور مینوں نے کی ڈیگنا تے کر لے میرا جو کرنا سو، میں نہیں کردا سلو۔ یار سانو جڑے حالات تے یاراں بیلیاں نے پہنچا دیتا ہے، اس تو اگے کی کرن گے؟ سوچو۔ الحمدللہ توحید نہیں گئی، حوصلے نہیں گئے، صبر نہیں کیا، استقامت نہیں گئی، گرا لو جتنا گرانا ہے، دے لو جتنی غربتیں دینی ہے، بن جاؤ امیر جتنے بننا ہے۔ میرے رب نے جو جگر اور حوصلے انسان کو دیے ہیں کسی اور مخلوق کو نہیں۔ اللہ انسان کو حالات کے مطابق ڈھلنے کا طریقہ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جنگل میں جا کے بھی دیہات میں جا کے بھی رب نہ بھولے۔ وہ ایک بچی جس کو اٹھایا گیا، پتہ ہے باقاعدہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، مکے کی منڈی میں لا کے بیچا گیا، مدینہ والے عکاظ کی منڈیوں میں آتے ہیں، بچی کو خریدتے ہیں، غلام بنا کر کے، نکرانی بنا کے، زر خرید بنا کے، گلے میں رسی ڈال کے مدینے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ بکریاں چرا۔ چھوٹی سی بچی ہو، سوچیے ساڈا بچہ کتے کوئی چک کے لے جائے، اللہ نہ کرے، ماں پیو نوں نیندر پیندی، اور وہ جنگلوں میں بکریاں چرا رہی ہے، پہاڑوں پہ۔ بھیڑیا آتا ہے جس سے مرد کے بھی اوسان خطا ہو جائیں، اس قدر خوفناک درندہ اپنے سے 10 گنا بڑے جانوروں کو گرا دے۔ بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا، مالک نو غصہ آیا کہ اے میرا نقصان کر آئی ہے، تے تھپڑ ماریا تے ادا ہی چہرے تے تھپ گیا، چھپ گیا۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ ایسا وقت نہ دکھانا کسی کا۔ اس بچی کا وقت دیکھے۔ پھر یہ جب گھر گیا تو سوچا کہ اگر میں یہاں ہوتا تو میرے سے بھی تو وہ چھین کے لے جا سکتا تھا، میں کیا کرتا؟ یہ تو چھوٹی سی بچی تھی یار، میں نے اس کو مارا ہے، اس کے چہرے پہ تھپڑ چھپ گیا ہے، تو حضور سے پتا تو کر لوں کہ معاملہ کیا ہے، میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ ڈر گیا۔ لوگوں حالات جتنے گر جائیں دو کام نہ چھوڑنا، طاقت جتنی مرضی مل جائے، طاقت کے نشے میں رب کو بھلا نہ دینا۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ تیش میں مار بیٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، سیرت سنی ہے، کہا حضور ایسے ہو گیا ہے، کہا بچی کو مارا ہے، کہا جی، کہا اس کو بلاؤ۔ بچی کو بلا کے آپ نے پوچھا بیٹی تجھے پتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، این اللہ، اللہ اللہ اکبر۔ ہندا اج دا مولوی تے کہندا اللہ ایتھے وے، اللہ دلاں چ نا، ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹیندا ہو، پر کسی دا دل نہ ٹاویں، دلاں وچ رب رہندا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بیٹی سہمی ہوئی تھی، بکی ہوئی تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی، بھیڑیے سے پتہ نہیں کتنا خوف کھایا ہوگا۔ انہیں اس عالم چ حضور دا سوال سن کے تے ہاتھ ایویں چکیا تے کہن لگی میرا اللہ اتنے ہے۔
حضور نے پڑھ کے انگلی یہ نہیں آکھیا کہ اللہ شاہ رکھ دے لاگے وے، اللہ ایتھے وے، اللہ ایتھے، حالانکہ قرآن دی آیت سے محبوب نے کہا اعتقھا فإنہا مومنہ، اس کا رب پر یقین اور ایمان پختہ ہے۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کہاں ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ عرش بری پہ ہے، اللہ اوپر ہے، جا اس کو آزاد کر دے۔ لوگوں جتنے مرضی مشکل حالات ہو جائیں، ایمان نہ چھوڑنا، رب کہیں نہ کہیں آزادی کا راستہ نکال دے۔ نکالا کہ نہیں نکالا؟ مجھے دوسری مثال یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ مکے جا رہے ہیں، ساتھ ان کے شاگرد نافع ہیں، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ ایک بچہ نظر آیا، غربت کے دنوں میں بھی، مشکل ترین دنوں میں بھی امانت نہ چھوڑنا۔ پتا جی انہاں دنوں چ دل کردا جاندے نو کھو لئیے، سوکھیاں راواں لبیے، ڈاکے ماریے، چوری ویچ لئیے، آ کر لئیے، او کر لئیے، حالات ٹھیک نہیں وچوں ٹوکا لا لئیے، چوہا لا لئیے۔ میں آنڈیا سی ہیڈ بلو کی کراس کرنا سی تے پرلے پاسوں میں پولتے آیا تے میرے اگے نا میں دریا تے آ کے شیشے کھول لے تے مینوں خوشبو آئی بڑی خربوزیاں دی۔ میں لائٹاں فل کیتیاں تے میرے تو اگے ہی ہائی زور شاہ زور ڈالا، میں گڈی دی تھوڑی جی سپیڈ ودائی، ٹول پلازا دے کے کراس کر کے تو میں اگے انہوں فل ڈیم ماری تو رک گیا، چوکی ہے پولیس، کہندا خیر ہے فل ڈیم دین دے ہیں۔ میں کہا یار خوشبو بڑی آن رہی ہے، کہندا جی، میں کہا کتنے لے کے چلے ہو، کہندا جی فلانے شہر منڈی چ۔ میں کہا کوئی ویچن دا موڈ ہے تو بھاجی لے لو۔ میں کہا کیویں دیں گا، کہندا میرے کہڑے اپنے نے ڈگی بھر لو۔ میں کہا دینے کنے، کہندے سگرٹ پانی دے جو دینے دے دی، مالکاں دا مال ہے انہاں کہڑا اتنے آن کے گننا، جوڑا میں لے گیا وچوں مینوں تے ہی لبنا۔ کلمہ پڑھنے والا، تیرے میرے تھوڑے سے حالات بگڑے، شوہر بیوی کو نہ دے، ساڈے گھراں چ جن آن کے الماریاں چوں پیسے کٹ کے، مالک باس نوکر کو نہ دے تو اس کے گلے سے ماشاءاللہ جن جنات عذاب جادو وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ کی خیال؟ اللہ حاصل قیاس جنوں ویکھ لو برے حالات دے وچ امانت بھول جاتا ہے، مگر حالات کتنے برے ہیں کہ یہ بچہ بھی بک گیا ہے۔ یہ مکے کے قریب پہاڑوں پہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو آواز دی، بیٹا ذرا نیچے آ۔ بچہ نیچے آیا، کہا پتر بکری ایک چاہیے، کہنے لگا جی میں چرواہا ہاں، میں مالک نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیا جائے، حالات بیچ بھی دیں، گلے میں رسی بھی ڈلوا دیں، غلام بنا دیں، مگر جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ جوان کڑچ بزرگ نہیں ہے، وہ ابھی بچہ ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، تنہائیوں میں ہے، اور پیسہ چل کے آزمائش بن کے گھر آیا ہے، پہاڑ پر آیا ہے، کول گیا ہے۔ پتر یار پیسے لے لے تو بکری ایک مول دے دے، سانو چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں کی کیا، میں کہا یار خربوزیاں دی خوشبو بڑی آن ڈئی، کہندے بھاجی بھر لو ڈگی۔ وہ کی کہندا جی میں چرواہا ہاں، نوکر ہاں، میں مالک نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کنہ دے نے، حضرت عمر دے، جڑے ٹیسٹر بڑا کمال لاؤندے سی تے گشت کر کے پتہ کردے سی کہ قوم دے حالات کی نے۔ کہنے لگے پتر پیسے پھڑ، جیب چ پا، بکری سانو دے۔ کہنے لگا سونے ہو، چنگے بھلے لگدے ہو، شکلوں صورتوں، میں تانوں کہن بھی ڈیا میں مالک نہیں، میں ویچ نہیں سکدا۔ وہ پتر کیڑا مالک نو پتہ لگنا ہے، تے جے انہیں گن بھی لئیاں تے انہوں کہیں کہ بکری نو بھیڑیا کھا گیا سی، بگیاڑ کھا گیا سی۔ اس بچے نے جیڑا جملہ بولیا نا، اینو پلے بننا جائے، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں چرواہا ہوں، پیسہ مجھے دے رہے ہو، میں جیب میں ڈال لوں گا، بکری بیچ دوں گا، جھوٹ بھی بول دوں گا، مالک پوچھے گا بکری کہاں گئی، میں بول دوں گا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، مینوں اس ویلے اے بھی سبق سکھا دو کہ اللہ کتھے وے، جے رب نے پوچھا تو کی جواب؟
اگر یہ پہلو آپ میں اور میرے میں آ جائے نا، کدی کوئی نوکر مالک دا ہیر پھیر نہ کرے. حالات جنہیں مرضی بگڑ جان، کبھی بھی گھر والی اپنے شوہر دے بارے چ، شوہر اپنی بیوی دے بارے چ، دوست اپنے دوست کے ساتھ، ہمسایہ اپنے ہمسائے کے ساتھ، ایک ملک کا باشندہ دوسرے باشندے کے ساتھ، ایک شہری دوسرے شہری کے ساتھ، ایک دیہاتی دوسرے دیہاتی کے ساتھ کبھی وہ ہاتھ نہ کرے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. ہر بندہ دات ہے. بلکہ بڑی خوبصورت گل کی ایک بندے نے، کہندا جی دو چیزاں جتھے لگن اوتھے لا. پہلا سبق بھول جائے جی اے پکا لیا جی. دو چیزاں جتھے لگن اوتھے لا. میں کوئی اوکھا تو نہیں بولیا. دو چیزاں جتھے لگن اوتھے لا. انگلش دی دیت پنجابی دا دا. ہوں انگلش دی 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 تانوں ایڈی سمجھ شاید نہ ہی ہوئے. جڑے بچے پڑھے لکھے نے وہ سمجھ گئے ہون گے کہ استاد کی کہندے سی، کہ جہدے نال دی لا دینی ہے انہیں خاص ہو جانا. تے دوجا پنجابی دا دا. اللہ دی قسم نہیں جے ولوندا کوئی موقع ملن دی دیر ہے، دا لاؤنوں ہٹدا کوئی نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے نبی دی سنت سنن والا. اور میں اکثر کہندا رہنا 3 حوالے ہی پورے کر دو. ہر سال سیرت سنی ہے، ہر سال پڑھی ہے، مولویوں نے گلے پھاڑے ہیں، بیبیاں آ کے چھتوں پہ بیٹھی ہیں، مرد نیچے بیٹھے ہیں، پورا علاقہ امڈ آیا ہے، نعرے لگے ہیں، بلے بلے ہوئی ہے، پورا سال تقریر یاد رہی ہے. جے بندہ پوچھ لوے کہ حضور کو ایک بندہ آیا سی تے کہن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہ کوئی سبق دو، تے آپ نے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں سی دیتا، صرف اینا کی کیا سی کہ غصہ نہیں کرنا. سنی جنا حدیث، غصہ نہیں کرنا. وہ جیڑی سندے سی نا من لیندے سی. سمعنا و اطعنا. اس صحابی دی حالات زندگی چ جملہ لکھے ہے کہ اس بندے نو اسی پھر پوری زندگی غصہ کردے ہیں نہیں ویکھیا. لو پسر شمیر دے میٹھے میٹھے تے پولے پولے تے کولے کولے تے لاڈلے لاڈلے تے شہزادے ہو. ایک چہرہ تے بخاؤ ماشاءاللہ 4-5 سٹینڈ لگے نے. میں انہاں نوں کہاں بھی رخ تہاڈے ال کرے جس بندے نے زندگی چ کدی غصہ نہ کیتا ہو. بھاجی کھڑے ہو گئے نا تے کیمرہ بھی وہی مارے جنہیں آپ کدی غصہ نہ کیتا. کوئی لبے گا؟ یقین کرو ماڑی ماڑی گل تے بچہ بھی غصے چ، جوان بھی غصیلے. تے بابیاں دا تے پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. انہاں دا تے بیچاریاں دا اگے ہی نٹ بول ڈھلے ہوئے ہوندے غصے والے. لا تغضب. سیرت سنی ہے ہم نے، مانی نہیں ہے. مانی ہوتی تو تیرے میرے غصوں میں کچھ نہ کچھ کمی آتی. ایک اور صحابی آئے، میرے پیغمبر سے بولا محبوب کچھ سبق دے دو. جنت چ جانا کوئی سبق دے دو. تے سونے نے سبق ہی دیتا سی گال نہیں کڈنی. لا تسبن احد. پھر اس صحابی نے خود اپنی زندگی دے حالات چ جملہ آخری بولیا کہ میں مرن تک پھر جانور تے بڑی دور دی گل ہے، انسان تے بڑی دور دی گل ہے، میں کسی حیوان نوں بھی گالی نہیں کڈی. تے لو ماشاءاللہ سر شمیر چ کنے سال ہو گئے سیرت تے جلسے سننے ہیں. ایک بزرگ، ایک بابا، کوئی ایک جوان ہاتھ چک کے ہک تے ہاتھ مار کے کہے میں واقعی مرشد کدی گال نہیں کڈی. لبے گا کوئی؟ وہ مینوں غصے تو یاد آیا، ڈسکے دے کول میں گیا تے ایک بھائی نے نا سٹیج تو ہاتھ چک لیا. سٹیج تگڑا لگا سی، پیچھے بیٹھا سی. کہندا بھاجی میں کدی غصہ نہیں جے کیتا. میں ویرے نوں کہا تے کیمرہ لا کیپچر کر. اج تے جلسہ میں کسی دن سپیشل آواں گا تانوں ملن، کوئی گفٹ دین تے نالے میں علاقے چوں پوچھ کے پتہ کرنا. کہندا بھاجی جنوں مرضی پوچھ لیا جی، علاقہ گواہی دے گا کہ میں کدی غصہ نہیں کیتا. میں کہ بھاجی شادی ہوئی جی؟ کہندا ہاں جی. میں کہ میں علاقے نوں نہیں پوچھنا، میں گھر والی نوں ہی پوچھنا ہے. کہندا ادا مطلب ہے کہ پھر اتھوں تو گواہی نہیں میرے حق چ آنی. وہ ایک سبق سنے اور زندگی میں وہ پھر دوبارہ کبھی کرے نہیں. تے اسی ساری زندگی سنیا کہ ساڈے محبوب نے دا لاؤن دی اجازت نہیں دیتی تے ہر بندہ ہی دات ہے. ہر بندہ دات ہے. اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی.
ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਲਾ ਲਈ ਅਗਰ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। मैं तो ਉਹਦੀ मिसाल देना, मेरे पास किताबों के जो जखीरे हैं ना, इन्ने ਉਹਨਾਂ ਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਰੋ, ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਤੇ ਅਸ਼ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, कित्थों वाकया कट के लिया है। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात के दुनिया दंग रह जाए। मैंने उन पे रियाल लगाए हुए, पैसे लगाए हुए खरीदी हुई, मगर अल्लाह की कसम कोशिश की है कि नबी के मिंबर से जो सही है वही बयान कर। हुजूर ने रोकया ना कि झूठ नहीं बोलना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। कोई एक बंदा देंदे जे जेड़ा कहे मैं जिंदगी च कदी झूठ नहीं बोलिया, दोगे? सोच लो, पता मैं फिर करा लेना जे। कैमरे माशाल्लाह 5 स्टैंड तुहाडे हल मूँह करा दूं, एक बंदा ते दवो तो मैं जदों जाना ना तुसीं कहना जी बल्ले क्या बात है जनाब, अज प्रोग्राम बड़ा कामयाब होया, साई साहब मुबारकां। ते घरां च हालात होई झूठ दे झूठ, दा दे दा, फराड दे फराड, धोखे दे धोखे, तलाक तलाक, इधर परमार, उधर गालियां, इधर फक्कड़, उधर ओ, सारा कुछ ही चली जाना। तेरे नबी ने बिरादरी का बुत तोड़ा था कि नहीं? साढ़े कोलों तो नहीं जे टुटदा, पिंडां च क्यों नहीं टुटदा? ना वोटां च टुटे, ना पिंडां च टुटे, ना बिरादरी च टुटे। खून लैण लग्या पूरे मुल्क च ऐलान है, एक बोतल खून दी चाहिदी, ओ पॉजिटिव नैगेटिव। जे रिश्ता मंगण आ जाओ तो फिर कोई नहीं वेंदा भी ये उस वेले खून च कोई नहीं देखदा कि केड़ा ग्रुप है, ते वारी रिश्ते दी आ जाए तो फिर नहीं भा सलाह नहीं बनी। हदीस ते सुनी सी पर मेरे अब्बा जी नहीं मन्ने। हुण अब्बा वड्डा कि हुजूर वड्डा, ताया वड्डा कि हुजूर वड्डा? बिरादरी बड़ी कर ली या क्या कर लिया? लोगों नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रॉब्लम यह है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बनना। गली बाती जेड़े मर्जी मौलवी को सुन लो, जो मर्जी सुन लो, क्या मजाल जो अमानत। मेरे महबूब को ही रब ने मेराज करवाई थी ना। 13 साल मेरे महबूब की जिंदगी में मेराज की रात आई है, एक रात भी आप स्पेशली मेराज के लिए नहीं जाते, नहीं दसेगा तो मौलवी। किसी भी मेराज की रात अगले दिन मेराज के नाम पे पैगंबर ने रोजा नहीं रखा। सोमवार है या जुमेरात है अलग बात है, रख लिया, लेकिन इसलिए नहीं रखा पूरी कौम लग गई, क्योंकि मौलाना ने फज़ाइल इतने बयान कर दिए और जो मेराज का मकसद था उसे दबा दिया। तेरे मेरे नबी ने बताया था मेराज से आके कि मुशरिक लिए जन्नत को नहीं जाए, बताया था कि ज़ानी के लिए जहन्नम है, बताया था कि आलम बेअमल कहे कुछ और करे कुछ और, लोगों को कहे झूठ नहीं बोलना, खुद मिंबर पे बैठ के बोले, तो लोगों को कहे गाल नहीं कढ़नी तो आप मिंबर ते बह के कढ़े। भाजी बहुत बड़ा फखर तो नहीं करता, पर मिट के कहना शुक्र है अल्लाह दा, कोशिश की है कि मिंबर ते बह के गाल नहीं कढ़नी, किसी झूठ नहीं बोलना, जो हक है उन्हें दसो, कोई मानदा तो मन्ने, नहीं मानदा तो अल्लाह दी सुपुर्द। धोखा नहीं देना, 2 नंबर चीज नहीं देनी, मिलावट नहीं करनी। अच्छा वैसे आ तो सौखा है, तो कई हथ चुकणगे। हुजूर ने कहा सी जेड़ा मिलावट करे साडे चों नहीं, जेड़ा जेड़ा काम करदे जे अपने काम च कदी मिलावट ना कीती होवे ते हथ चुको। बड़ा सौखा काम जे। मैं तुहानूं अगे इत्थे मिसाल दे गया कि मेरा एक वीरा सी, साइकिल च हवा भराउण दे भी पैसे नहीं सी हुंदे, एक दिन वेख्या ते टिंड कराई। मैं अज पसरूरी साहब नूं भी पुछ के आया, मैं कह रहे उमरे तो आए ते मैं पूछा वीरिया की मसला है, कोई सिर च फोड़े फूड़े निकले या वैसे? नहीं नहीं नहीं, उमरा करके आया। क्या वो किदा की कीता ही किसी ने कराई? कहता नहीं नहीं अपने कारोबार ते गया। मैं क्या कारोबार केड़ा कीता ही? कहता जी माशाअल्लाह मशवरा दिता सी किसी ने दुध, ते तुसी आए नहीं मेरी दुकान ते। मैं गया, मैं क्या छाने गया तो पिछे ना वड्डा करके फ्लैक्स लगी ते ओदे उत्ते लिखिया
من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور جو ملاوٹ ثابت کرے اس کو 2 لاکھ نقد انعام۔ کہندا وکیا ہی بڑا ہے۔ میں کہ تو واقعی ملاوٹ نہیں کی تھی؟ کہندا پاجی اللہ دی قسم آ جو مرضی چکانا جو چکا لو، میں کدی دودھ چ پانی نہیں پایا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ میں کیا عمرہ کداں کر آیا ہوں؟ کہندا جی پاجی 6 مہینے نہیں لگے ماشاءاللہ۔ میں کیا پھر بھی کوئی تھوڑا جہا، کہندا پاجی پانی بھی نہیں پایا، اور 2-3 بلاک برف دے پاؤنے پیندے سی، وہ تو ظاہر ہے پھر دودھ نوں سامنا ہی ہوندا۔ یعنی سیرت بھی سنتے ہیں، میرے نبی ملاوٹ نہیں کرتے تھے، ہر چیز میں ملاوٹ، آپ دھوکہ نہیں دیتے تھے، ہر چیز میں دھوکہ۔ میرے نبی نے کبھی بددیانتی نہیں کی، ہر چیز میں بددیانتی، کبھی جو ہے وعدہ کر کے میرے نبی نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ ایک بندہ کوئی ہاتھ چک سکتا میں وعدہ کر کے اج تک وعدے چ وعدہ خلافی نہیں کی، ہون تے بندا ہے، ہون تے چک لوگ نہیں نہ ہوندا، اوکھا کام ہے نا۔ تے سونےو پھر ایداں دے لوکاں تے جڑے رب نو دا لاؤن، پھر رب پٹھا کر کے ضرور سچدا ہے۔ کیڑا جرم ہے پہلی قوماں تے رب نے جنہاں دی وجہ تو سزاواں پائیاں سی تے پٹھے کر کے مارے سی، جڑا اج ساڈے چ نہیں۔ اور پھر کہنے ہیں کہ پتہ نہیں رب دا بگاڑیا کی ہے۔ ہر چیز میں ٹیڑے ہیں۔ آؤ خود کو سیدھا کر لیں، آؤ استغفار کر لیں، آؤ اپنے آپ کو رب کی طرف موڑ لیں، آؤ اب بھی رجوع کر لیں۔ رجوع میں اور عروج میں کوئی فرق نہیں، سمجھتے ہو؟ رجوع تے عروج آپ پنجابی چی میں سمجھا دواں کہ سارے دے حرف برابر جے۔ عروج چ این بھی ہے، رے بھی ہے، واؤ بھی ہے تے جیم بھی ہے، 5 حرف۔ تے رجوع چ پتہ کرو یہ 5 ہی جے، تھوڑا جا فرق ہے اگے پیچھے دا۔ رجوع کر لو رب عروج دے دے گا، رجوع کر لو، لوٹ آؤ، منا لو۔ جو لوگ ماں باپ کو منا لیتے ہیں جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے ہو، آ کے پیری پی جاننا اللہ دی قسم، ماں پیو جن مرضی اتو سخت ہون وچوں من جاندے، رب تے ماواں نالوں 1000 گنا کتے بہتر تے افضل ہے تے مہربان ہے، کریم ہے۔ اجتماعی توبہ کر لیں قوم یونس کی طرح، اب بھی وقت ہے۔ قوم یونس پہ آیا ہوا رب نے عذاب ڈال دیا، لیکن ہم پھر بھی نہیں، حالات دیکھ کے بھی، زلزلے دیکھ کے بھی، بارشیں دیکھ کے، سیلاب دیکھ کے، لوگوں کو لٹتے دیکھ کے، مرتے دیکھ کے، گرتے دیکھ کے، بربادیاں اور تباہیاں دیکھ کے، کیا مجال کہ نوجوان کا کبھی پتا کانپا ہو، کبھی جسم کانپا ہو۔ اور لوگوں تیرا رب چاہتا غلط قدم اٹھاتے ہوئے قدم پہ فالج گرا دیتا، ظلم کرتے ہوئے تیرا رب ہاتھ پہ فالج گرا دیتا، غلط سوچ پہ رب دماغ پہ فالج گرا دیتا، غلط بولتے ہوئے رب زبان پہ فالج ڈال دیتا، کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ تو پھر اپنی جوانیوں کو وہ والی جوانیاں بناؤ، وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو رب کے گھر سے جڑی ہوئی ہو۔ غیروں کے گھر سے جڑتی ہے تو جوتے پڑتے ہیں، لعنتیں پڑتی ہیں، منہ کالے ہوتے ہیں، سر مونڈے جاتے ہیں، مونچھیں مونڈ دی جاتی ہیں، داڑھی مونڈ دی جاتی ہے، منہ کالا کر دیا جاتا ہے، گدھے پہ بٹھایا جاتا ہے، محلوں میں پھرایا جاتا ہے۔ وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، تو رب کے گھر سے دل لگا، رب قیامت کے دن آواز دے کے تجھے اپنا سایہ نہ دے تو رب نہ کہے، تیرے رب کا فیصلہ، کر دل لگی، کر رجوع، کر انابت، آؤ مانگے معافی اللہ تعالیٰ سے مل کے۔ انشاءاللہ آج جو سبق سیکھے نا موٹے موٹے، پہلا کہ صبر اور حوصلہ، استقامت، انشاءاللہ میرا رب یہ دن نہیں رہنے دے گا۔ دوسری چیز، ضرور تو میں رہنا ہے، النو کلنو میں نہیں جانا، خواہشات بادشاہوں کی بھی رب پوری نہیں کرتا، ضرورت کلی والے فقیروں کی بھی پوری کرتا۔ اور تیسری چیز، اللہ سے مانگنا ہے، رجوع کرنا ہے، انابت کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، استغفار کرنی ہے، رب اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اور جتنے مرضی حالات بگڑ جائیں کبھی بھی دیانتداری نہیں چھوڑنی۔ جو میں نے مثالیں دی ہیں کوئی چھوٹی مثالیں نہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت بلال کے بھی گلے میں رسی ڈال کے امیہ نے خریدا تھا، مگر انہوں نے توحید چھوڑی، جتنے مرضی حالات خراب رہے۔ یار اس تو ود کے حالات کی خراب ہون گے کہ اپنے جسم نو اگ لگی ہے،
ਤੇ ਕੋਇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਤਾਇਆ ਨਾ ਮਾਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਪੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰਿੱਝ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕੋਇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਵਗਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, कुल हो अल्लाहु अहद छोड़ दे, इस नबी का साथ छोड़ दे, तेरी जिंदगी बदल देंगे। तो कहते बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन मैं मुश्किल तरीन हालात च भी तौहीद नहीं छड़ी ते वफा नहीं छड़ी। हजरत खब्बाब की ने मालिक ने ना लोहे दी लठ एडी मोटी भट्ठी च दिती है, तो गर्म होने डई है, लोहारा काम करते थे। ये भी खरीदे हुए गुलाम थे। पता चला कि कलमा पढ़ रहा है, कुल हुवल्लाह पढ़ रहा है, ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੱਠ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝੁਲਸ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਭੇਜਾ ਪੂਰਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। मगर वफा नहीं छोड़ी। सैयदा जुनैरा की दोनों आंखों में सलाखें गर्म करके इधरों भी लगा ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ इधरों भी लगा ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, मगर वफा नहीं सी ਛੱਡੀ। ਲੋਕੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੱਜੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਸੌਫੇ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान बनने का? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए बनाया था। और लोगों, जब पाकिस्तान बना था हमारे हालात इससे कई गुना बदतरीन थे। जब रब ने तब कलमे की लाज रख के हमें निकाल लिया था, तो आज जो हमारे पास सारी रहमतें, नेमतें और वसाइल मौजूद है, क्या रुजू करने से वो उरूज नहीं देगा? देगा, लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के अपनी खताओं पर नजर डालें। इंशाअल्लाह मेरा रब करम कर देगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल